قرآن و سنت سے جو ثابت صحیح موقف ہے اس بارے میں وہ کیا ہے؟ جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اس فرقے کی ابتدا کیسی ہوئی، کب ہوئی؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے، یہ کہتے ہیں لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نافرمانی نقصان دہ نہیں ہے۔ حسن بن محمد ابن الحنفیہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے مرجیہ کے بارے میں یعنی اس عقیدے کے بارے میں گفتگو کی، یعنی وہ ان کے بانیین میں سے ہے۔ عدل و انصاف کی نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ تینوں قول اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، ان تینوں نے کنٹریبیوشن کیا، یہ نظریہ پھیلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو ہے وہ ایسے فرق کے بارے میں ہے جو عقائد کے معاملے میں غلطی پر ہے، اور ان فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے پچھلے پروگرام میں ہم نے قدریہ جو فرقہ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور آج کے پروگرام میں بھی اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور ایک نئے فرقے کے بارے میں بات کریں گے جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ وقت عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رجا یا ارجا مرجیہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی لغوی تعریف کیا ہے اور اسی طرح اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا رجا یا مرجیہ، یہ اس کے لغت میں یا عربی لینگویج میں بنیادی طور پر دو معنی ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا ایک مطلب ہے التاخیر، لیٹ کرنا کسی چیز کو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح۔ انہوں نے گویا کہ اعمال کو ایمان سے لیٹ کر دیا، نکال دیا۔ صحیح۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ قالوا ارجہ، ارجہ کا مطلب اخر ہو، اس کو لیٹ کرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وآخرون مرجون لامر اللہ۔ یہ مرجون کا جو لفظ ہے یہ ایک قرات میں قرآن مجید کی مرجعون پڑھا گیا، مرجعون یعنی مؤخرون، ایسے لوگ جن کو لیٹ کر دیا گیا ہے، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی اور نیا فیصلہ کرے۔ اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک اور ان کے جو دو ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کی توبہ کے بارے میں آتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں ارجع رسول اللہ امرنا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا۔ تو گویا کہ ارجاء کا یہ مطلب کیا ہوا کہ یہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ یہ مطلب ہے۔ دوسرا ارجاء یا مرجیہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الرجاء، امید، امید سے ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اے اہل ایمان تمہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی امید ہے جو نان مسلم یا غیر مسلم کو امید نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ تو یہ امید سے ہے، ہوپ جسے کہتے ہیں، کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقے سیکٹ نے لوگوں کو یا اہل ایمان کو اتنی امید دلا دی کہ آپ بے شک کچھ بھی نہ کرو پھر بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ صحیح۔ تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ امید دلا دی، بے شک انسان عمل کرے یا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمتاً واسعہ الایمان قول بلا عمل، کہ مرجیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الایمان قول بلا عمل، کہ ایمان صرف قول اقرار کا نام ہے، بے شک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ تعالی رحمہ سے پوچھا گیا من ہم المرجیہ، مرجیہ کون ہے؟ تو وہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا من زعم ان الایمان قول، جو شخص یہ ذہن رکھتا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے وہ مرجیہ ہے۔ تو اگر ہم ان کے مرجیہ جو فرقے ہیں یا جن فرقوں کے اندر ارجاء کا نظریہ پایا جاتا ہے، ارجاء مطلب وہ کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں بس۔ تو اگر ہم ان فرقوں کو دیکھیں جن کے اندر ارجاء
پایا جاتا ہے تو وہ مختلف فرقے ہیں۔ جہمیہ، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا نام ہے، بس اعمال کریں، نماز روزے کے پابند ہوں یا نہ ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ایمان ہے، یہ جہمیہ کے ہاں۔ اس طرح جو رافضہ ہیں ان کے ہاں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں معرفت الامام، امام کو پہچان لینے کا نام ایمان ہے۔ صحیح۔ انہوں کے جو مزعومہ 12 امام بنائے ہوئے ہیں، جو بالفعل جنہوں نے حکومت نہیں لی، ہم حکمران نہیں تھے یا امام نہیں تھے، تو بہرحال وہ کہتے ہیں امام کو پہچاننا ایمان کا نام ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے کرامیہ، یہ محمد بن کرام کے پیروکار تھے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان صرف قول اللسان، زبان کے قول کا نام صرف ایمان ہے۔ تو اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ پکا مومن ہے، حالانکہ منافقین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو ان کے ہاں تو پھر منافقین بھی اہل ایمان ہیں، اہل ایمان میں سے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ من النار۔ اس طرح ایک فرقہ ہے، وہ باقاعدہ ایک گروہ تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو مرجیۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ وہ اصل میں فقہاء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان کا جو نظریہ تھا نا ایمان کے بارے میں وہ درست نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور قول اللسان کا، دل سے آپ تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو اس فرقے کو یا اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کو مرجیۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ 4 نظریے جو میں نے ذکر کیے یہ یکسر قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ صحیح۔ اہل السنہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے الایمان هو الاقرار باللسان، ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کا نام ہے، والتصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کا نام ہے، والعمل بالجوارح اور اعمال کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی تینوں چیزیں اس میں تینوں چیزیں ہوں گی تو وہ شرعی اعتبار سے صحیح ایمان کہلائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے ذرا وضاحت سے فرما دیں کہ قرآن و سنت سے جو ثابت صحیح موقف ہے اس بارے میں وہ کیا ہے، صحیح جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ابھی مختصراً کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اس کا اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو ساتھ، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان معتبر ہوگا۔ جو مرجیہ ہے یا جو ارجاء ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ایمان کا نام دیا ہے۔ مختلف اعمال کو، اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام دیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر تمام اہل سنہ کا اتفاق ہے، یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ تحویل قبلہ والی آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تحویل قبلہ والی تو کچھ صحابہ کرام کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ وہ ہمارے بھائی، وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کہیں وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی صلواتکم، تمہارے اللہ تعالیٰ نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق کا نام ایمان رکھا۔ اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شاخیں ہیں، فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ برانچ لا الہ الا اللہ کا قول ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قول کہا ہے، تو یہ زبان سے اقرار بھی لا الہ الا اللہ یہ بھی ایمان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو آپ اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں، اب یہ بھی عمل ہے، اس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان رکھا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا، شرم ساری یہ بھی ایمان ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود
اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف اعمال کو ایمان کا نام دیا، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بیسیوں مقامات پر ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اعمال الصالحہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس طرح سورۃ 3 میں دیگر آیات صورتوں میں جب بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اعمال الصالحہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایمان جس کے ساتھ عمل صالح ہی نہیں ہے وہ کیسا ایمان ہے۔ بے شک۔ ایک شخص کہے جب میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں ایک اللہ تعالیٰ سے اپنے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ عمل نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سچ جھوٹ میں فرق، تو اس کا ایمان کاہے کا ایمان ہے؟ تو پتہ چلا اعمال صالحہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، ان کے بغیر جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہے، اور یہی اہل سنہ کا جو ہے یہی اہل سنہ کا متفق موقف ہے۔ صحیح صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس فرقے کی ابتدا کیسی ہوئی، کب ہوئی، تو اس بارے میں بھی ذرا بنیاد سے بتا دیتا ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی دیکھیں، اس فرقے کے جو ابتدا ہے نا یہ سب سے پہلے کوفہ میں ہوئی۔ صحیح۔ کوفہ آپ جانتے ہیں یہ فتنوں کا مرکز ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا۔ قدریہ کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا، وہیں سے جو ہے وہ جی تو آج بھی فتنوں کا مرکز ہے، آج بھی وہاں پر خون ریزی ہے، وہاں پر جو ہے قتل و غارت ہے، جنگ و جدال آج بھی ہو رہی ہے۔ تو پہلے زمانے سے بھی فتنے ہوتے آ رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر جو ہے قریب قریب ہیں، مقابل ہیں، ان دونوں کو عراقان بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹرم بولی جاتی ہے عراقان، دو عراق، اس سے مراد ہے کوفہ اور بصرہ۔ جس طرح ثقلین ہے نا، جن و انس کو کہا جاتا ہے، والدین ماں باپ کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح ایک ٹرم ہے قمران، سورج اور چاند کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کوفہ اور بصرہ کو عراقان کہا جاتا ہے۔ تو کوفہ کے اندر سب سے پہلے جو ہے یہ ارجاء یا مرجیہ لوگ پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ کوفہ سے کافی بدعات جو ہیں وہ نکلی۔ ایک تو رافضیت، تشیع، یہ بھی کوفہ سے نکلا۔ منکرین قدر جو تھے، تقدیر، وہ بھی ادھر سے نکلے۔ اس طرح ارجاء کا جو تھے قائل تھے وہ بھی وہاں سے نکلے۔ سب سے پہلے جو تھے وہ وہاں پر جو تھے جنہوں نے یہ نظریہ اپنایا، حماد بن ابی سلیمان۔ یہ ویسے تو بیسیکل یہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن ان کا یہ نظریہ تھا جو کہ قرآن و سنت کے متصادم ہے۔ بہرحال امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور کب ہوئے پیدا اس کے بارے میں امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن الاشعث کی شکست کے بعد، یہ ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن الاشعث، اس نے خلافت امویہ کے جو ہے خلاف خروج کیا، حجاج بن یوسف وغیرہ جو تھے، تو بہرحال پھر وہ اس کو شکست ہوئی، اس کی شکست ہوئی تقریباً سن 83 ہجری میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرقہ وجود میں آئے، یہ لوگ صحیح آئے یہ کوفہ میں، لیکن ان کا اگر ہم سن کے حساب سے، وقت کے حساب سے بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں سن 80 سے لے کے 90 ہجری کے درمیان یہ فرقہ معرض وجود میں آیا، جیسا کہ امام قتادہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسن بن محمد ابن الحنفیہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے مرجیہ کے بارے میں، یعنی اس عقیدے کے بارے میں گفتگو کی، یعنی وہ ان کے بانیین میں سے ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بات مشہور ہے عوام میں، کچھ اہل علم میں بھی مشہور ہے۔ اصل میں ایک قول ہے امام ایوب السختیانی کا، بہت بڑے محدث ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں اول من تکلم فی الارجاء رجل یقال له الحسن بن محمد۔ جس شخص نے سب سے پہلے ارجاء کے بارے میں کلام کی وہ شخص ہے جس کا نام الحسن بن محمد ہے۔ تو یہ ان کا قول جو ہے بڑا مشہور ہے، اور یہ قول ان کا صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابن بطہ کی ایک کتاب ہے الابانہ الکبریٰ، اس میں موجود ہے۔ اس طرح امام لالکائی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں یہ قول موجود ہے۔ لیکن اس قول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ لوگوں سے غلط فہمی ہوئی۔ لیکن ارجاء کا لفظ موجود ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بنیادی طور پر ارجاء کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کسی معاملے کو مؤخر کر دینا، لیٹ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہر شخص یہی لیتا تھا کہ اعمال کو ایمان سے نکال دینا، ایسا نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا حسن بن محمد
یہ میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے، یہ جو حسن بن محمد ہیں ان کا پورا نام ہے الحسن بن محمد ابن الحنفیہ ان کو کہا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اچھا، تو ان کو کہا جاتا ہے الحسن بن محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے، ابن علی بن ابی طالب نہیں کہا جاتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور بیٹے تھے دو، حضرت حسن و حسین، ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، لیکن یہ جو محمد بن حنفیہ تھے نا، جو حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کی والدہ جو ہے وہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ تھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ماما وغیرہ میں جنگ ہوئی، اس میں جو کچھ لونڈیاں آئیں تو ان میں ایک لونڈی تھی خولہ بنت جعفر الحنفیہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو ان سے یہ پیدا ہوئے محمد، تو محمد کا پھر بیٹا ہے الحسن۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، یہ جو قول ہے نا کہ سب سے پہلے ارجاء کے بارے میں کلام یا یہ نظریہ جو ہے وہ الحسن بن محمد نے پھیلایا، انہوں نے ارجاء کے بارے میں کلام کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے یہ والی کلام نہیں کی جس کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا، یا اعمال کو ایمان سے نکال دیا جائے، یا ایمان اعمال کے بغیر ایک کامل چیز ہے، یہ انہوں نے کلام نہیں کی۔ انہوں نے سے پوچھا گیا کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو مسلمانوں کے خلفاء ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو پھر جب پوچھا گیا حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان کا معاملہ لیٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے معاملے کو لیٹ کرتا ہوں، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، فی الحال اپنی کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہتا۔ ابو بکر و عمر ان دونوں کی تعریف کی، وہ پہلے خلیفہ ہیں، عمر دوسرے ہیں۔ عثمان اور علی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی باری آئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کے معاملے کو لیٹ کیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد اعمال کو ایمان سے نکالنا نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ جو الحسن بن محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ نے ارجاء کے بارے میں کلام کی، وہ لغوی اعتبار سے تھی، وہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں، اس کلام کا تعلق ایمان والے مسئلے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ سب سے پہلا مرجی یا سب سے پہلا وہ شخص جس نے ارجاء کا نظریہ امت میں پھیلایا وہ الحسن بن محمد ابن الحنفیہ تھے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر کون ہے جس نے سب سے پہلے ارجاء کے بارے میں کلام کی یا اس نظریے کو جو ہے پروان چڑھایا؟ جی یہ بالکل بڑا اہم کوہسچن ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر حقیقت میں کون ہے؟ جی جی۔ تو اس کے بارے میں اہل علم کی 3 آراء ہیں کہ شخص سب سے پہلا مرجی شخص کون ہے، یا کون وہ شخص ہے جس نے پہلے یہ نظریہ امت میں پھیلایا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں ذکر کیا ہے، یہ کہتے ہیں لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نافرمانی نقصان دہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان ہے تو آپ شتر بے مہار، جو چاہو کرو، کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نعوذ باللہ آپ اچھے اعمال کریں نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ارتکاب پر مختلف وعیدیں سنائی ہیں تو پھر وہ کہاں گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے جہنم کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ غیبت سے نہیں بچتے تھے، یہ نظافت اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے ایمان لانے کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ان کا جو یہ نظریہ ہے یہ بڑا کھوکھلا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے جس شخص نے یہ کلام کی اس کا نام ہے ابو عمر زر بن عبداللہ الحمدانی، ابو عمر زر بن عبداللہ الحمدانی۔ ایک نظریہ یہ ہے، یہ سب سے پہلا مرجی شخص ہے، اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ کلام کی، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق سب سے پہلا مرجی شخص وہ ابو عمر زر بن عبداللہ الحمدانی ہے۔ اس طرح ایک دوسرا نظریہ ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس شخص نے کوفہ میں کلام کیا تھا ارجاء کے بارے میں یا ارجاء کا نظریہ لوگوں میں پھیلایا، اس کا نام تھا قیس الماسر، یا کتابوں میں اس کا نام عمر
یا عمر بن قیس الماسر بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امت میں سب سے پہلے ارجاء پھیلانے والا یہ شخص تھا۔ تیسرا نظریہ بھی ہے جو کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ارجاء کا بیج امت میں بونے والا جو شخص ہے وہ حماد بن ابی سلیمان ہے۔ یہ حماد بن ابی سلیمان جو ہے یہ مرجئۃ الفقہاء، یہ اس کا شمار فقہاء میں سے ہوتا تھا، تو یہ شخص ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں اقوال کو دیکھیں عدل و انصاف کی نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ تینوں قول اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ان تینوں نے کنٹریبیوشن کیا، یہ نظریہ پھیلایا۔ یہ جو پہلے دو شخص تھے ابو عمر زر بن عبداللہ الحمدانی، اس طرح قیس الماسر، ان لوگوں نے بھی کلام کی اپنے اپنے علاقے میں، لیکن اس کلام کو یا نظریہ ارجاء کو باقاعدہ امت میں جو پھیلایا، مشہور کیا، وہ جو تھے وہ حماد بن ابی سلیمان تھے، جس طرح کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس کے وجود میں آنے کا سبب کیا تھا؟ یہ کیوں وجود میں ہے جو فرقہ جو ہے مرجئہ، یہ کیوں وجود میں ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہر فعل کا پھر کوئی رد فعل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا کوئی پھر ری ایکشن ہوتا ہے۔ کوئی ایک آپ معاملہ کرتے ہیں تو کوئی اس کے آپ کو جواب میں بھی کوئی جناب کسی چیز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو مسلمانوں میں دو فرقے تھے جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ایک خوارج کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں، معتزلہ کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بات تو نہیں کی لیکن ضمناً کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں ان دونوں کا جو نظریہ ہے مرتکب کبیرہ کے بارے میں وہ قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے گناہ کر لیا، گناہ کبیرہ، جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، معتزلہ کے ہاں وہ اسلام سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان ایک مقام ہے، وہ وہاں پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک منزل ہے۔ دنیا کے اعتبار سے معتزلہ کے ہاں مرتکب کبیرہ نہ کافر ہے نہ مسلم، البتہ کہتے ہیں وہ آخرت میں وہ کہتے ہیں جی وہ کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی۔ جو خوارج ہیں وہ کہتے ہیں مرتکب الکبیرہ کافر ہے دنیا میں، جس سے کوئی گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی، جھوٹ بول لیا، خیانت کر لی، یہ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا ہر مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ یہ نظریہ بھی قرآن و سنت کے مخالف ہے، جس طرح کہ تفصیلاً ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کئی مرتبہ۔ تو یہ ایک انتہا تھی، غلو تھا انتہا درجے کا۔ تو اس فکر کے مقابلے میں ایک نئی فکر پیدا ہوئی جس کو ارجاء کہا جاتا ہے، مرجئہ۔ ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا کہ ہر کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خوارج اور معتزلہ کا نظریہ۔ ان لوگوں نے ان کے مقابلے میں نظریہ بنایا کہ لا یضر مع الایمان معصیہ، کہ کوئی کبیرہ گناہ یا کوئی معصیت نقصان دہ ہے ہی نہیں، جب تک ایمان ہے، معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ تو گویا کہ یہ فرقہ مرجئہ یا ارجاء خوارج اور معتزلہ کے مقابلے میں وجود میں آیا، جس طرح کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ جب خوارج اور معتزلہ نے مرتکب کبیرہ اہل قبلہ میں سے یعنی کہ مسلمانوں میں سے جو مرتکب کبیرہ ہیں ان کو کافر قرار دے دیا، تو ان کے مقابلے میں یہ فرقہ وجود میں آیا۔ ان کا مقصد یہ تھا جو اہل قبلہ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو کفر سے بچایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی تب تک کوئی بھی گناہ نقصان دہ نہیں، یعنی یہ دوسری انتہا پہ پہنچے، جبکہ ان کے درمیان میں اہل سنت کا موقف ہے ہمیشہ کی طرح معتدل قرآن و سنت پر مبنی موقف۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں ہر مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا، ہر مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کبیرہ گناہ کرتے رہیں، جو مرتکب کبیرہ ہے وہ تحت المشیہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وعید کا مستحق ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے اس کو جہنم میں ڈال کے، اگر تو وہ توحید پرست تھا، ویسے گناہ کبیرہ اس کے اندر موجود تھے تو اس کے گناہوں کو سزا مل کے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ مشرک تھا، شرک اکبر پر اس کی وفات ہوئی ہے، پھر تو وہ ہمیشہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔
دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اہل السنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ابتداءً کوئی مرتکب کبیرہ کو معاف کر دے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو بہرحال مرتکب کبیرہ جس طرح کافر بھی نہیں، اس طرح مرتکب کبیرہ کامل ایمان والا بھی نہیں۔ مرتکب کبیرہ جس طرح کافر بھی نہیں، ایسے ہی مرتکب کبیرہ کامل ایمان والا نہیں، جبکہ اس کو مرجیہ کہتے ہیں کامل ایمان والا ہے۔ معتزلہ اس سے ایمان چھین لیتے ہیں، خوارج اس سے ایمان چھین لیتے ہیں، مرجیہ اس کو کامل ایمان دے دیتے ہیں۔ اہل یہ سنت دونوں کہتے ہیں ان دونوں کے ہاں ایمان جو ہے وہ جامع چیز ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں ایمان ایک چیز کا نام ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ وہ کم ہوتا ہے، اگر زائل ہوئے گا تو سارا ہی جائے گا، سارا ہی جائے تھوڑا نہیں جائے گا۔ اہل سنہ کہتے ہیں نہیں، یہ گناہوں کے مطابق ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سے تھوڑا ایمان جائے گا، بڑے گناہ سے زیادہ ایمان جائے گا۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان نعوذ باللہ کفر کر لے، شرک اکبر کر لے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، سارا ایمان چلا جائے گا۔ صحیح۔ تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جو مرجیہ ہیں یہ معتزلہ اور خوارج کے بعد کی پیداوار ہے؟ جی، یہ ان کے بعد کی پیداوار ہے، یہی درست نظریہ، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں پیدا ہوئے۔ آج بھی کچھ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے عوام الناس میں، ضروری نہیں ہے ان کا نظریہ مرجیہ والا ہو، یا وہ ان انٹینشنلی غیر دانستہ اس چیز کا اظہار لازمی کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے نا نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید دی ہے، چوری نہیں کرنی، حلال حرام میں فرق کریں، فلاں کریں، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بخشوا لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے، ہم نبی کی امت ہیں، ہم فلاں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے مالی اے مالی، اے فاطمہ عمل کر کے آنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتے ہیں تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اے اہل ایمان، قیامت والے دن جنتیوں سے کہا جائے گا یہ جنت تمہیں ملی ہے بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے تھے ان کے عوض تمہیں جنت ملی ہے۔ تو اس لیے سچی محبت اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بڑے عمدہ طریقے سے ایک پورا جو فرقہ ہے جن کا باطل نظریہ ہے اس کو واضح کیا اور ہمارے ناظرین کے لیے آسان کر کے کھول کر کے بیان کیا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے مرجیہ کے بارے میں بات کی، ایک ایسا فرقہ جو قرآن و سنت سے منحرف ہے، ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، وہ ایک دوسری انتہا پر ہیں دوسرے فرقے کے مقابلے میں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔